السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پہلی تعلیم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی اور قوم سے جس چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا وہ احکام نہ تھے، وہ توحید تھی، وہ عقیدہ الہ تھا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ الہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود کے۔ کیا معنی ہوتا ہے الہ کے؟ اب یہاں پر میں لفظی ترکیب آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا کہ یہ الہ کیسے بنا ہے، ولاہن سے بنا ہے یا کیسے بنا ہے، اس پر میں بحث نہیں کروں گا، اس پر علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ تو اللہ کے سلسلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ معبود صرف اللہ ہے، صرف پالنہار حقیقی ہے۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ عز و جل نے جس علم کی طرف اشارہ فرمایا اس میں بھی یہی چیز ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ، جان لو۔ علم کسے کہتے ہیں؟ جاننے کا نام علم ہے۔ تو جان لو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ معبود صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ، اور معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی بندگی کی جائے وہ معبود۔ اب یہاں جو کہا گیا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، تو پتہ چلا پہلے کچھ معبود تھے، پہلے کچھ معبود تھے اور ہیں آج بھی، لیکن قرآن کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، صرف اللہ ہے۔ تو اب اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے یہ بحث بعد میں ہوگی انشاءاللہ۔ اب توحید کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ عقیدہ توحید پختہ ہو جائے اور ہم اپنے رب کے بارے میں جان لیں کہ جس رب کے بارگاہ کے اندر ہم سر جھکاتے ہیں اور جس کی بندگی کرتے ہیں وہ رب کتنی شان والا ہے، وہ رب کتنی شان والا ہے۔ معبود صرف اللہ، اور قرآن مقدس میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العزت جل جلالہ کی توحید کے حوالے سے ذکر آیا۔ سورہ اخلاص میں بھی آپ دیکھیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، پہلا ذکر جو ہے، پہلی تعلیم، پہلا درس، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، کیا کھاتا ہے، کس سے بنا ہے، چاندی کا ہے کہ سونے کا ہے کہ تانبے کا ہے، کیسا ہے آپ کا معبود، تو یہ سورت نازل ہو گئی۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کتنا ہی بڑا علم حاصل کر لے، لیکن اگر اس کے پاس علم توحید نہیں اور معرفت خداوندی کی دولت نہیں، اور وہ یہ نہ جانے اور نہ مانے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق ہے، تو کتنا ہی بڑا وہ کیوں نہ ہو جائے،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ ہزارہ علم رکھنے کے باوجود بھی جاہل ہے۔ عمرو ابن حشام جو حکم کی حیثیت رکھتا تھا، فیصل کی حیثیت رکھتا تھا، مکے میں کوئی مقدمہ ہوتا تو اس کے فیصلے کو لوگ قبول کیا کرتے تھے، لیکن جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی اور اس نے قبول نہ کیا تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پڑھے لکھے کو ایک ٹائٹل دے دیا، آج دنیا اسی ٹائٹل سے اسے یاد کرتی ہے۔ سرکار نے فرما دیا یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ۔ تو جاہلوں کا باپ حضور نے کیوں کہا؟ ایجوکیشن تو تھا اس کے پاس۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ اس نے رب کو ایک نہ مانا، معبود نہ مانا، تو سارے علم اس کے جو ہیں کسی قابل نہ رہے، اس لیے کہ سب سے بڑا علم توحید کا علم ہے، سب سے سچا علم توحید کا علم ہے، اور وہ جب نہ مانا تو اس سے بڑا جاہل کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار نے اسے ابو الحکم تھا، اسے حضور نے ابو جہل کا ٹائٹل دے دیا، جو ٹائٹل مشہور ہو گیا۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اپنے رب سے اس کی محبت، اس سے متعلق جتنا علم ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا سچویشن کیا ہو گئی۔ پتھر، آج مسلمانوں میں عقیدہ دیکھیں، فیروزہ پہن لو، عقیق پہن لو، روزی میں برکت ہوگی، یہ عقیدہ بنتا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں پھر پوجا ہی تو رہ گئی۔ اگر پتھر سے روزی آتی ہے اور پتھر سے تقدیر بدلتی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پتھر کی پوجا ہی تو باقی رہ گئی۔ اگر پتھر ہی سے تقدیر بدلتی ہے اور پتھر نفع پہنچاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حجر اسود سے بڑا کوئی پتھر تو نہیں، وہ تو جنت کا پتھر ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے حجر اسود تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، میں تو تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے حضور نے چوما تھا۔ یہ جملہ دیکھیے، قربان جائیے، کتنی توحید انہوں نے پی لی تھی، کتنی توحید انہوں نے پی لی تھی کہ براہ راست حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جو جنت کا پتھر کہ تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ یہ جملہ کیوں کہا انہوں نے؟ تو یاد رکھیں، اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے لوگ پتھروں کے بارے میں اپنا کچھ عقیدہ بنائیں کہ اس کے ذریعے نفع پہنچ سکتا ہے، اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے حجر اسود سے خطاب فرما کر فرمایا کہ تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس لیے آج مارکیٹ کے اندر آپ 30, 35, 40% مسلمان ایسے دیکھیں گے جن کا عقیدہ پتھر سے متعلق ہے کہ یہ پتھر پہنو روزی میں برکت ہوگی، یہ پتھر پہنو تقدیر بدل جائے گی۔ ہاں، فزیکل پرابلم کے لیے پتھر فائدہ پہنچا سکتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مٹی کے حوالے سے فرمایا، لیکن شفاء للناس فرمایا۔ دیکھیے آپ سرکار کے ارشاد کو کہ لوگوں کے لیے شفا ہے، مریض اگر اس مٹی کا استعمال کرے اسے شفا مل جائے گی۔ تقدیر بدلنے کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ سرمہ عصمت کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، استعمال فرماتے تھے، یہ بھی ایک پتھر ہے، لیکن وہ آنکھوں کی روشنی کے لیے، تقدیر بدلنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ ہی معبود برحق ہے اور اسی کی عبادت ہمیں کرنا چاہیے اور اس کی بندگی کو بجا لانا چاہیے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب معبود بندگی جس کی جائے، جس کے احکام کو مانا جائے، جس کی غلامی کا دم بھرا جائے، جس کے احکام کی پیروی کی جائے، جس کی محبت کٹ کٹ کے دل کے اندر بھر جائے، اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی کا تصور تک نہ ہو، یہ جب انسان کی کیفیت بن جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا حال یہ بن جاتا ہے کہ اسے صرف لذت جو ملتی ہے نا، وہ بندگی ہی میں ملا کرتی ہے، اللہ کی اطاعت میں ملا کرتی ہے۔ میں نے جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جب میں نے پڑھی تو عقل دنگ رہ گئی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے تھے۔ دعا کرتے ہیں اللہم اسقنی شراب محبتک، اے اللہ تو اپنی محبت کی شراب مجھے پلا دے، شراب محبت مجھے پلا دے۔ اور یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز جب کسی بندے کی کیفیت جام محبت الہی پینے کے بعد معبود کو اپنا معبود، رب کو اپنا معبود مان لینے کے بعد جو اس کے اندر سب سے پہلی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، وہ لٹانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ لٹانے کی کیفیت۔ اسی لیے نیکی کے حوالے سے آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ نیکی کا آغاز قرآن نے کہاں سے کیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہاں تک عقیدے کی بات ہو گئی۔ اور پھر نماز کا تذکرہ پہلے نہیں آتا، پہلے تذکرہ آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، لٹانے کی بات پہلے آئی۔ یہ جو امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کربلا میں سب کچھ لٹا رہے ہیں، یہ لٹانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مولا ہم اس سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی تجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ اولاد سے، نہ مال سے، نہ جان سے۔ صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر دیکھو تو آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی کہ محبت الہی کے اندر انہوں نے سب کچھ لٹایا، سب کچھ لٹایا۔ اسی لیے نیکی کے حوالے سے ایک آیت میں نے پیش کی، دوسری آیت بھی سن لیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں بھی لٹانے کی بات ہے۔ نیکی کو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اس کے بغیر تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اگر تم اپنے نفس کو کسی کے ساتھ لگا کے رکھے ہو اور وہ چیز تمہیں محبوب ہے تو قرآن تو کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ساری محبتیں جن کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے حوالے سے قرآن اپنے محبوب کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچا رہا ہے۔ ماں باپ، رشتہ دار، اعزا، اقربا، بیوی، مکان، مال، جو کچھ بھی ہے، اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔
تو ہم معبود تو مانتے ہیں زبان سے، دل میں ایمان بھی ہے، لیکن اپنے رب کے بارے میں واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے جتنا جھکاؤ اس کے لیے ہونا چاہیے اتنا جھکاؤ نہیں۔ ہم اپنے رب کو معبود مانتے ہیں، سر خدا ہی کی بارگاہ میں جھکائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا وہی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اپنے رب قدیر جل جلالہ کی شان و عظمت سے متعلق واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے احکام، اس کی محبت، اس کے ارشادات، اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور قرآن نے جہاں الہ رب کو فرمایا، الہ رب کو فرمایا، معبود رب کو فرمایا، وہی قرآن نے کسی اور کو بھی الہ فرمایا اور حضور سے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ دو چیزیں دیکھیں، نفس کو معبود بنانا اور اللہ کو معبود بنانا۔ جو نفس کی بات مانتے ہیں وہ نفس کے پیروکار ہیں، اور جو خدا کی بات مانتے ہیں وہ خدا کی بندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک آیت کے بعد ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ دیکھیں گے کہ صوفیاء کرام جو ہے وہ کس رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ محبت الہی کا جام انہوں نے کیسا پی رکھا تھا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم جب دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیتے اور لوگوں کی ہزارہا کاوشوں کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مشن کو نہ چھوڑتے، ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا، تو ایک بار کچھ کفار قریش جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں دیکھیے آپ اپنا مشن بند کر دیجئے، ورنہ لات و عزا جو ان کے بتوں کا نام تھا وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، پریشانی پہنچائیں گے۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں یا اس پر سوچتا ہوں تو خدا کی قسم ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے، دیکھیں قربان جائیے، وہی معبود اور عبد کی بات آ رہی ہے، وہی معبود اور عبد کی بات آ رہی ہے، یہاں عبد آیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک قرأت کے اندر عبادہ بھی ہے، یہاں عبدہ سے حضور مراد ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یعنی حضور کے لیے کافی نہیں؟ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادہ بھی ایک قرأت کے اندر ہے، یعنی اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، یعنی سارے بندوں کے لیے۔ اور آگے کا جملہ دیکھیں، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ سے، اللہ کے علاوہ سے ڈراتے ہیں۔ یعنی آپ انداز دیکھیے قرآن کا، کتنا پروردگار جل جلالہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کہ کیا اللہ کافی نہیں؟ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر وہ ستون موجود ہے
جسے اسطوانۃ الحریث کہتے ہیں، صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے۔ لیکن جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، سرکار باہر نکلے، صحابہ سے فرمایا جاؤ، اب پہرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب پہرا دینے کی کوئی ضرورت، یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کی محبت۔ جب معبود مانے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ تنگی ہوگی تو روزی دے گا، بیمار ہوں گے تو شفا دے گا، نہیں، بندگی ہوگی تو صرف خدا کی بندگی ہوگی، اور ہم کو زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ بندہ پریشانی کا شکار ہو کر نہ جانے کتنی دہلیز پر چلا جاتا ہے، وہ دہلیز جہاں جانے کا خدا کا حکم ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن جہاں جانے کا حکم نہیں وہاں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، میرے رب نے اپنی شان بیان بھی کی تو آغاز کتنا پیارا فرمایا۔ بندے مکان مانگتے ہیں اور پھر اس کے لیے نہ جانے کتنے غلط اور صحیح کام کرتے نظر آتے ہیں۔ میرا مولا تسلی دیتا ہے، تو مکان کی فکر کرتا ہے، ضرورت ہے مکان کی تجھے، ٹھیک ہے، لیکن میری شان کیا ہے؟ میں صرف ایک مکان دینے والا ہوں، ایک فلیٹ دینے والا ہوں۔ مالک الملک تو تل ملک کا من تشاء، میں ملک کا مالک ہوں، جسے چاہوں ملک عطا کر دوں۔ یعنی تو ایک مکان کی فکر کرتا ہے، میری شان تو یہ ہے جسے چاہوں ملک عطا کر دوں۔ ابتدا ہی یہیں سے فرمائی، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اسی لیے صحابہ کی پوزیشن یہ ہوتی، فکر ہی نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے، اور اس سے اتنا لگاؤ تھا، رب کی اتنی محبت دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اپنے کریم کی ذات پر کامل بھروسہ۔ یاد رکھیں، جب محبت پختہ ہوتی ہے تو بھروسہ بھی پختہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو تاکید لگائی نا، بھروسے کو جوڑا بھی تو ایمان کے ساتھ، کہ اللہ پر بھروسہ کون کرے گا، بس وہیں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ پر بھروسہ کون کرے گا؟ تو قرآن کے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ کون کرے گا؟ وہی جو مومنین ہیں، یعنی اللہ عز و جل کو معبود برحق مانتے ہیں، اور ایمان کے حوالے سے جو شرائط ہیں، جو ایمان کی ڈیفینیشن میں جو چیزیں آتی ہیں، اور کمال ایمان سے متعلق جو چیزیں ہیں، وہ کامل مومن ہیں، وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اسی کامل بھروسے کے حوالے سے پھر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں آج کی نشست کے اندر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہمارا معبود اللہ ہے۔ کون ہے ہمارا معبود؟ اللہ۔ سر جھکے گا تو کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب وہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، میں اس پر انشاءاللہ العظیم پھر روشنی ڈالوں گا۔ اس لیے کہ آج الہ کے حوالے سے تھوڑا آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، تاکہ جو ہے اچھی طریقے سے اس علم کے ذریعے آپ اپنے آپ کو مضبوط بھی کر سکیں، اور رب قدیر جل جلالہ کی عبادت و ریاضت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزار سکیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت اچھی طریقے سے سنیے گا۔ جب توحید کا جام آدمی پی لیتا ہے، اپنے رب سے محبت پختہ ہو جاتی ہے نا، تو کیفیت کیا ہوتی ہے دیکھیں۔ حاتم الاسم
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب سے مجھے 4 باتوں کا علم حاصل ہوا ہے میں عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں. عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں. لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی 4 باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، لہذا زیادہ کی خواہش سے بے نیاز. رزاق اللہ ہے نا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تو فرماتے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے. یعنی جب تک کہ میں اپنا رزق کمپلیٹ نہ پالوں گا، مجھے موت واقع نہیں ہوگی، تو پھر میں زیادہ کی خواہش ہی نہیں کرتا. زیادہ کی خواہش نہیں کرتا اتنا مل جائے اتنا مل جائے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ملے گا تو اتنا ہی جتنا میرے کریم نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے. تو زیادہ کی خواہش نکال دی. آج تباہی سب سے زیادہ جو مچ رہی ہے وہ زیادہ کی خواہش میں. تو ایک بات آپ نے سمجھ لی کہ حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، تو زیادہ کی خواہش میں نے دل سے نکال دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ. ہر امت کے لیے آزمائش کی کوئی نہ کوئی چیز رہی اور میری امت کے لیے آزمائش کی چیز مال ہے. مال ہے. دوسری چیز غور سے سنیے، یہ معبود کے حوالے سے ہے کہ جب ہم نے معبود مان لیا تو پھر ہماری سچویشن کیا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ خدا کا مجھ پر حق ہے. توجہ چاہوں گا، خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہذا اس کی ادائیگی میں مشغول ہوں. اللہ نے جو حق ہم پر رکھا ہے وہ ہمارے علاوہ تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور جو حق ہم پر رکھا ہے حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہوں. میں اس کی ادائیگی میں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم میں کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا حق رکھا ہے؟ بہت شارٹ، بندگی اس کی کرنا یہ اس کا حق ہے. اسی لیے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مد دین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دین کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمتہم وعامتہم. یہ دین کی ڈیفینیشن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا جو حق ہم پر ہے اسے ہم ادا کر سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا. لیکن ہم اس حق کی ادائیگی میں مشغول رہنے کی بجائے اللہ کے حق کی ادائیگی میں مشغول رہنے کی بجائے توجہ دوسری طرف بٹی ہے کہ اس کا حق ادا کریں، اس کا حق ادا کریں، اس کو خوش رکھیں، اس کو راضی رکھیں. اسی میں ہمارا پورا وقت گزرتا نظر آتا ہے، جبکہ سب سے پہلے جو اللہ کا حق ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب سے کتنی محبت کرتے ہیں، آیت کریمہ نازل ہو گئی قل
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، سب کچھ اللہ رب العالمین۔ وہ دوستی بھی کسی سے کرتے تو اللہ کے لیے۔ سرکار نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا اور کسی کو منع بھی کیا تو اللہ کے لیے، سرکار فرماتے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔